السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائل ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ ایران سے کشیدگی میں امریکہ کا بڑا نقصان، 3 جنگی طیارے گنوا بیٹھا۔ امریکہ کے 3 F-15 طیارے کو کویت میں گر کر تباہ کر دیا گیا۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ جنگی طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بن کر تباہ ہوئے۔ کویتی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی طیارے مار گرائے، عملہ محفوظ رہا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، امریکی فضائیہ کے طیاروں کی تباہی۔ امریکہ کے 3 F-15 طیارے کویت میں گر کر تباہ ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹ کام نے واقعے کو فرینڈلی فائر کا نتیجہ قرار دیا۔ کہا کویتی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی طیارے مار گرائے۔ طیاروں کے تمام 6 پائلٹ محفوظ رہے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لڑاکا طیارے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ تھے۔ واقعے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل کویتی وزارت دفاع نے بھی امریکی طیارے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کی تھی۔ ادھر ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں کو ایران کے دفاعی نظام نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرایا۔ طیاروں کا ملبہ کویت کی حدود میں جا کر گرا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری، 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایران نے تصدیق کر دی کہ امریکہ اور اسرائیل نے نیوکلیئر پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے جاری ہے۔ شہری علاقوں اور عوامی تنصیبات پر وحشیانہ بمباری۔ 3 دن سے جاری فضائی حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 550 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کے 131 شہروں کا نشانہ بنایا گیا۔ تہران، اصفہان سمیت مختلف شہر رات بھر دھماکوں سے گونجتے رہے۔ ایرانی صوبے یزد میں 27 افراد شہید ہوئے۔ صوبے فارس میں 35 افراد کی شہادت ہوئی۔ مناب میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں اموات کی تعداد 180 ہو گئی۔ تہران کے نیلوفر اسکوائر پر حملے میں 20 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ متعدد رہائشی عمارتوں پر بھی بمباری کی گئی۔ کرمان میں ایئرپورٹ اور شمالی تہران میں گاندھی اسپتال پر حملہ کیا گیا۔ سندرج میں اسرائیلی حملے میں 2 افراد شہید ہوئے۔ ایران کی سرکاری ٹی وی کے مطابق ہیڈ آفس پر میزائل حملے کے بعد نشریات عارضی طور پر معطل ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام نے عمان کے قریب ایک ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے کئی شہروں میں صورتحال کشیدہ ہے۔ ایران کا دشمن کو بھرپور جواب، اسرائیل پر خیبر شکن میزائل برسا دیے۔ اسرائیل میں شدید تباہی ہوئی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ایران کا سعودی عرب میں آرزکو کے تیل کی تنصیب پر بھی ڈرون حملہ، قطر انرجی کی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کی اہلیہ منصورہ باغازاد امریکی حملے میں شدید زخمی ہوئی تھیں۔ خامنائی کی شہادت کے بعد 3 رکنی عبوری کونسل نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران میں 40 روزہ سوگ اور 7 دن تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے اسلامی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کے قیامگاہ پر میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ سپاہ نیوز کے مطابق یہ سرپرائز حملے مقامی طور پر تیار کردہ خیبر شکن بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیے گئے۔ نیتن یاہو کی موجودہ صورتحال نامعلوم ہے اور تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔ ایران کے اسلامی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کو قیام گاہ پر میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ سپاہ نیوز کے مطابق یہ سرپرائز حملے مقامی طور پر تیار کردہ خیبر شکن بیلسٹک میزائل کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ نیتن یاہو کی موجودہ صورتحال نامعلوم ہے، تفصیلات کے بعد ہی فراہم کی جائیں گی۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں چوتھے فریق نے بھی انٹری دے دی۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے لڑائی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن کا ہدف حیفا میں اسرائیلی میزائل سسٹم تھے، اور اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ حزب اللہ کے پروجیکٹائل ناکارہ بنا دیے گئے اور لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اس کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی، جس میں گزشتہ رات سے 31 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لبنان کی حکومت نے حزب اللہ کی عسکری اور سیکیورٹی سرگرمیوں پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر ایران کے خلاف 2 روز قبل آپریشن ایپک فیوری کا آغاز کیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے پینٹاگون میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران برسوں سے امریکہ کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہے اور بیروت اور عراق میں امریکی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سربراہ جنرل ڈین کین نے کہا کہ خطے میں مزید امریکی افواج تعینات کی جا رہی ہیں۔
ایران ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے. ہم خود کا اور اپنی 6000 برس پرانی تہذیب کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے امریکہ پر واضح کر دیا. انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو اپنے مس کیلکولیشن پر پچھتانا پڑے گا. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا دشمن کو کڑا سبق سکھانے کا عزم. بیان میں کہا ایران نے گزشتہ 300 سال میں کبھی جنگ میں پہل نہیں کی. ہماری بہادر افواج نے ہمیشہ اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھایا ہے. امریکی صدر کو جواب میں لاریجانی نے کہا کہ مذاکرات کا وقت بیت گیا. سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد بات چیت کا امکان نہیں ہے. ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے. اس سے قبل امریکی جریدے کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ نئے ایرانی رہنما سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی افواج کا آپریشن غضب للحق چھٹے روز بھی کامیابی سے جاری ہے. اب تک افغان طالبان رجیم کے 435 کارندے ہلاک ہو چکے ہیں. افغانستان کے اندر 51 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ اب تک افغان طالبان رجیم کے 630 سے زائد زخمی بھی ہو چکے ہیں. پاک فوج کی جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی 188 چیک پوسٹیں تباہ ہوئیں جبکہ 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا. افغان طالبان کی 188 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپ خانے بھی تباہ کر دیے گئے. وزیر اطلاعات نے بتایا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر 51 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. دونوں سرحدوں پر بلا اختیار حملوں میں ہماری افواج نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور نظم و ضبط کا ثبوت دیا. بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارتی حملوں کو تاریخی تزویراتی فتح میں بدل دیا. صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ 26 فروری کی رات طالبان رجیم نے مغربی سرحد پر حملے کی. سیکیورٹی فورسز نے فیصلہ کن اقدام سے واضح کر دیا کہ کسی دراندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. On the western border, when the Taliban regime ramped up a long line of attacks, the night of 26 February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incursions or sovereign territory. Our armed forces acted with outstanding professionalism and discipline. In the case of Marka-e-Haq, they turned India's attack on our motherland into landmark strategic victory. The sacrifice of our army, our force. خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.